رمضان جس کے گھر میں داخل ہوا اللہ کا مہمان بن کر کے آیا۔ قیامت کے دن ایک شخص سفید لباس میں آئے گا، بہت ہی نورانی صورت اس کی ہوگی، اور جب حساب کتاب چل رہا ہوگا تو وہ شخص سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہنے لگے گا کہ اے مولا تو اس کی بخشش نہ فرما، اس کو تو جنت نہ عطا کر۔ تو وہ رب ذوالجلال کے حضور جب احتجاج کرے گا، اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ اس کے خلاف تو کیوں کھڑا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مولا میں اس کے گھر مہمان بن کر کے گیا تھا، لیکن اس نے میری کوئی خاطر مدارات نہیں کی، میرے ساتھ نہ محبت کا سلوک کیا، نہ مجھے اس نے کچھ پوچھا۔ تو بندہ کہے گا کہ اے بندے تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، پوری زندگی میں کبھی میں نے تجھے اپنے گھر آتے دیکھا تو نہیں، کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ تو مہمان بن کر میرے گھر آیا تھا، تو ہے کون جو میرے خلاف مقدمہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت خود فرمائے گا اے بندے یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ماہ رمضان ہے، آج اسے شکل دی گئی ہے، یہ خوبصورت حسین نوجوان کی شکل میں جو آج آیا ہے، یہ میری طرف سے تیرے گھر بھیجا جاتا تھا ہر سال، اور اس نے تیرے خلاف آج مقدمہ کیا۔ قسم رب ذوالجلال کی، جس کے خلاف قرآن اور رمضان آ گئے وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکے گا، بلکہ فرمایا گیا کہ جنت کی خوشبو بھی اسے قریب سے نہیں گزاری جائے گی۔ میرے عزیزوں، رمضان اور قرآن جس کے مقابل میں آ گئے، جس کے خلاف مقدمہ کر گئے، تو پھر اس کے لیے ٹھکانہ دوزخی بننا ہے۔ اس لیے کبھی بھی رمضان کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اب آپ پوچھیں اس رمضان سے جب قیامت کے دن وہ ہمارے خلاف مقدمہ کرے گا کہ اگر تو اللہ کا مہمان بن کر میرے گھر میں آتا تھا تو میں نے تیری کیا بے عزتی کی، میں نے تیرے ساتھ کیا برا سلوک کیا، آج تو اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف جو مقدمہ کیا ہے، میں نے کون سا تیرے ساتھ برا سلوک کیا تھا؟ رمضان جواب دے گا کہ اے بندے، جب تیرے گھر تیرے رشتہ دار میں سے کوئی مہمان بن کر آتا ہے تو اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، گھر صاف کرنے لگتا ہے، بے ترتیب چیزوں کو ترتیب دیتا ہے، لیکن جب میں آیا تو تیرے گھر میں برائیاں ویسی کی ویسی تھیں، تیرے گھر کے اندر ناچ گانے تو ویسی ہی تھے، تیرے گھر کے اندر دن میں کھانا پینا ویسی ہی جاری تھا، تیرے گھر کے اندر رات میں گانے بجانے کے ساتھ قرآن کو بند کر کے لہو و لعب فضول واہیات میں بیٹھنا ویسی ہی تھا۔ کیا تیرے گھر تیرا رشتہ دار مہمان بن کر آتا ہے، کیا تو اپنے گھر کی زمین کبھی صاف نہیں کرتا؟ کچرا ویسی پڑا رہتا ہے۔ تو یہ رمضان کی حجت ہے جو ہمارے ساتھ ہوگی، رمضان کا مقدمہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزوں، آج بہت سارے لوگوں کو جب یہ کہا جائے رمضان کی تیاری کرو تو سب کے دماغ میں سب سے پہلی چیز یہ گونج جاتی ہے کہ اب راشن بھرنا ہوگا، پورے مہینے کا سامان لے کر کے آئیں، افطاری کی چیزیں کیا کیا لگتی ہیں فروٹ لے کے آ جائیں، اور پھر گھر میں دسترخوان کی ضرورت ہے، پلیٹ چمچ کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزوں کے انتظامات کا نام رمضان کی تیاری نہیں۔ رمضان کی تیاری اسے کیا ہے؟ اس طرح کی تیاریاں تو شادی کی بھی ہوتی، اس طرح کی تیاریاں آپ کے گھر کے فنکشن کی بھی ہوتی۔ رمضان کی تیاری میں لوگ کپڑوں کی خریداری کو سمجھتے ہیں کہ اب بازار میں جلد سے جلد ہم کپڑے خریدیں۔ یہ تمام ظاہری تیاریاں ہیں جو اسباب کے ساتھ متعلق ہیں، لیکن رمضان جس کی صفائی چاہتا ہے وہ تمہارے آنکھوں کی صفائی ہے، تمہارے دلوں کی صفائی ہے، تمہارے زبان کی صفائی ہے، تمہارے ہاتھ و پیر کی صفائی ہے، تمہارے گھر کے ماحول کی صفائی ہے۔ کیا مسلمان یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، میرے گھر آج سے ٹی وی بند ہو جائے، میرے گھر جو فضول واہیات ہوتے ہیں اس کو میں کسی طرح بند کر دوں، شرم تو کروں، اللہ کا مہمان میرے گھر آنے والا ہے۔ باقی ان لوگوں سے میرا کوئی کلام نہیں، میرا خطاب، میرا بیان ان لوگوں سے نہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے ہی نہیں، جو اللہ رب العزت سے کوئی محبت نہیں رکھتا، ان سے میرا یہ کلام نہیں ہے۔ عزیزان اگرامی،
تاریخ تو یہاں تک بتاتی ہے ایک مجوسی تھا، آگ کا پجاری، زندگی بھر اس نے آگ کی پوجا کی، آگ کی پوجا کرتے کرتے مر گیا۔ اس شہر میں جو ایک بڑے قطب تھے، ولی کامل تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغیچوں میں وہ ٹہل رہا ہے۔ اس سے انہوں نے سوال کیا کہ تو آگ کی پوجا کرتے کرتے زندگی بتا گیا، تیرا جنت سے کیا تعلق؟ اس مجوسی نے، آگ کے پجاری نے جواب دیا، اے اللہ والے، یقیناً میں نے زندگی پوری کفر و شرک میں بتا دی، ختم کر دی، صرف ایک بات میری زندگی میں ایسی آئی تھی کہ میں مسلمانوں کے رمضان کا بڑا ادب کرتا تھا۔ میرا بیٹا ایک دن بازار میں کھا رہا تھا رمضان کے وقت، تو میں نے زوردار اس کے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہا، کمبخت، تجھے معلوم نہیں یہ مسلمانوں کا رمضان ہے، اس میں سارے لوگ بھوکے رہتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں، تجھے معلوم نہیں رمضان کو وہ اللہ کا مہمان سمجھتے ہیں، تو علل اعلان بازار میں کیسے کھا رہا ہے؟ میرے بچے نے کھانا پینا پھینک دیا اور توبہ کر لیا۔ بس میں اگرچہ کافر تھا، مشرک تھا، لیکن مسلمانوں کے سامنے پورے رمضان میں کبھی کھاتا پیتا نہیں تھا۔ تو جب میری موت قریب آئی تو ایک حسین و نوجوان میرے سامنے آیا، میں بستر پر تھا، اس حسین نوجوان کے پاس بہت ساری میٹھی چیزیں تھیں اور جنت کی خوشبوئیں دکھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اے نوجوان، مجھے تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ چاہیے۔ اس نے کہا، بس میں رمضان ہوں، اگر تو ایک بار اللہ پر ایمان لے آئے تو میں یہ ساری چیزیں تجھے دلاتا ہوں۔ تو نے میرا ادب کیا تھا، تو نے میرا احترام کیا تھا، اس لیے تیری موت سے پہلے میں تیرے پاس آیا ہوں تجھے بتانے کے لیے کہ یہ جو جنت کی خوشبو تو میرے پاس دیکھ رہا ہے، یہ جو میٹھی چیزیں، مشروبات تو دیکھ رہا ہے، یہ اس کے لیے ہے جو ایمان پر انتقال کرتا ہے۔ تو یہ مجوسی کہتا ہے، میں نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھا اور ایمان لایا، چند ساعتوں کے بعد میرا انتقال ہوا، مجھے ایمان والوں میں اٹھایا گیا، اور اسی رمضان کی شفاعت تھی، اس کی سفارش تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں مقام عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی وقار، غیر مسلم یا کافر، مشرک ہو کر اگر وہ رمضان کا ادب و احترام کرے تو موت کے قریب رمضان اس کی سفارش کے لیے آ جاتا ہے، رمضان اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں احتجاج کرتا ہے کہ مولا تعالیٰ اس سے تو بخش کر جنت عطا کر۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے اس کو آپشنلی سمجھا ہے۔ روزے کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپشنلی ہے، بلکہ یہ پوچھتے بھی ہیں، تیرے کتنے روزے ہوئے، تیرے کتنے روزے ہوئے؟ کیوں یہ پوچھا جاتا ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان سے یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ روزہ ہے یا نہیں رمضان میں، رمضان میں تم روزہ ہو یا نہیں ہو، پوچھیں بھی نہیں، بلکہ یہ ایسا فرض ہے، ایسا فرض ہے کہ ایک روزے کے ترک پر، ایک روزے کے چھوڑنے پر قیامت کے دن اسے 900 سال تک دوزخ میں رکھا جائے گا، محض ایک روزے پر۔ 900 سال جانتے ہو کتنے ہوتے ہیں؟ یہاں سال دنیا کا بیتتا نہیں، گزرتا نہیں، اور وہ دوزخ کے 900 سال کیسے گزارے جائیں گے؟ اس لیے جن کی زندگیوں میں قضا ہوئے ہیں روزے، وہ قضا بھی کر لیں۔ نفل روزے رکھنے سے بہتر ہے کہ زندگی میں جو چھوٹ گئے انہیں قضا کر لیں، مرد ہوں کہ عورتیں ہوں۔ رمضان کو اتنے ہلکے میں نہ لیں، اس کو اتنی آسانی سے نہ لے لیں کہ یہ آپشنلی ہے، میں نہیں رکھتا ہوں، وہ رکھتا ہے، اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ کوئی، جیسے امامہ پہننا ہے، جبہ پہننا ہے، یہ جیسے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ مولانا لوگوں کا کام ہے، دیندار لوگوں کا کام ہے۔ میرے عزیزو، رمضان کے روزے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں، ہر مسلمان پر۔ تو یہاں پر رمضان کے روزوں میں جس نے بھی تساہلی کی، کاہلی کی، اس کے گھر سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر سے برکتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، احادیث کی روشنی میں میں ایک بات بتا دوں، کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ سال بھر جو بندہ بھٹکا پھرتا رہتا ہے، بھولے ہوئے راستوں پر گھومتا رہتا ہے، رمضان آتے ہی وہ اپنے مولا کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے، رب تعالیٰ کے دربار میں جھکنے لگتا ہے،
ایسے ایسوں کو ہم نے دیکھا جو سال بھر نہیں آتے تھے، لیکن رمضان کے چاند دکھتے ہی مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں، تراویح میں، فجر کی نمازوں میں، مغرب میں، افطار میں، یہ جو ہجوم آتا ہے مسجدوں کا، پھر سال بھر وہ دیکھنے کو منظر نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ رمضان کا اس قدر احسان ہے ہمارے اوپر کہ بچھڑے ہوئے لوگوں کو یہ رحمان سے ملا دیتا ہے، مولا سے قریب کرتا ہے۔ جو بندے دور دراز جا چکے میرے مولا سے، انہیں پھر واپس کھینچ کر کے لاتا ہے۔ جنہوں نے پورے سال میں قرآن کو اٹھایا نہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی قرآن آ جاتا ہے۔ جنہیں تسبیح پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، رمضان انہیں ہاتھوں میں تسبیح بھی تھما دیتا ہے۔ جو رات میں کبھی اٹھنے کو گوارا نہیں کرتے، انہیں صبح کا سپیدہ ظاہر ہونے سے پہلے ہی سحری میں اٹھا دیتا ہے۔ جانتے ہو آپ سحری کا جو وقت ہے وہ میرے رب کا سب سے پسندیدہ وقت ہے۔ اسی وقت تو اولیاء کاملین تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ یہ سحری کا جو وقت ہم اٹھتے ہیں اس میں تہجد پڑھی جاتی تھی، اور پھر بارگاہ الہی میں جو دعائیں کی جاتی، رب ذوالجلال نے فرمایا دنیا میں یہ 3 چیزیں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، ایک بھوکوں کو کھلانا، اور مال ہونے کے بعد فقر فاقہ کرنا، تیسری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا جب سارے سو رہے ہو تم کھڑے ہو کر مجھ سے مناجات کر رہے ہو، مجھ سے کلام کر رہے ہو، یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ ہم سے زندگی میں دوسرے دنوں میں یہ اٹھا نہیں جاتا، فجر کے لیے الارم رکھ کر کے بھی نہیں اٹھتے، لیکن سحری میں یہ رمضان ہے جو اٹھا دیتا ہے۔ چاہے نہ چاہے بھی لوگ اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت کاش میرے مولا سے تند مناجات کر لیں۔ زندگی کی یہ سب سے اہم ساعات ہے، سب سے عظیم ساعات ہے۔ دیکھو وہ وقت ہے جب گنہگار بھی، بڑے بڑے مجرم بھی اپنے گناہوں کے اڈوں کو سجا کر رات ختم کرتے اپنے بستروں پر جا رہے ہوتے ہیں، اور تم مولا کے حضور کھڑے ہو رہے ہوتے ہو۔ اکثر لوگوں کی جو زندگی ہے گناہوں پر گزرنے والی، ان کی تو راتیں ہی ہوتی ہیں دن کے برابر، وہ رات بھر تماشے کرتے ہیں، لیکن جو ہماری سحری کا وقت ہوتا ہے یا ان کے سونے کا وقت قریب آتا ہے، 4 بجے کے قریب، 5 بجے کے قریب سارے بستر پر جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت تم مولا کے حضور کھڑے ہو رہے ہوتے ہو۔ رب ذوالجلال ان کے گناہوں پر اگر جلال میں آتا ہے تو پھر تمہارے عبادت میں کھڑے ہونے پر اس کا جمال بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کی رحمت بھی ہم سب کے لیے عام ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، چینجنگ لاتی ہیں۔ نہیں پڑھنے والا پڑھنے لگا قرآن کے اوپر۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ایک نوجوان کو مسجد میں دیکھا، قرآن پاک میں حافظ ہوں، اتنی تیزی سے نہیں پڑھ پاتا جتنے وہ جلدی جلدی اس طرح سے پڑھتا جا رہا ہے اور آنکھ پلٹتا جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ بغیر تجوید کے کہیں بہت فاسٹ تو پڑھ کر کے یہ غلط تو نہیں کر رہا ہے۔ اسے میں بلا کر روکا کہ بیٹا آپ اس طرح اتنی تیزی سے کیسے پڑھ رہے ہو کہ اتنی جلدی جلدی تمہارے ورق پلٹ جاتے ہیں، میرا ایک صفحہ نہیں ہوتا کہ تمہارے 2 ورق ہو جاتے ہیں۔ اس بچے نے کہا بڑے نمناک آنکھوں سے کہا حضرت بات یہ ہے زندگی میں کبھی میں نے قرآن سیکھا ہی نہیں، میں نے قاعدہ بھی نہیں سیکھا ہے، مجھے قرآن تو دور ہے الف با بھی نہیں آتے۔ کہا بیٹا پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ میں قرآن کے اوراق پر صرف ہاتھ پھیرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ وہ پڑھنے والوں میں مجھے دیکھ کر رحم تو فرمائے، کہ نہیں آتا ہے اس لیے چھوڑ تو نہیں دیا۔ میں اس وقت رمضان کے اس احسان پر قربان جاؤں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ پاک مہینہ ہے جو بھولے بھٹکوں کے ہاتھوں میں بھی قرآن تھما دیتا ہے، جسے نہیں آتا اسے بھی پکڑا دیتا ہے۔ تراویح کے وقت ارے میاں یہاں سال بھر عشاء کی نماز پڑھنا بھاری پڑتا ہے لوگوں کو، ہے کتنی رکعت؟ 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے کبھی لوگوں کو لمبی لگتی ہے، لیکن ہے کہ یہ رمضان ہے جو ایک پارہ سننے پر بھی تمہیں اکتاہٹ نہیں دلاتا، 20 رکعتیں پڑھ لیتے ہو اور پھر وہ بھی مزے سے پڑھتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جن کو نماز سے شغف نہیں، تعلق نہیں، جن کا مسجدوں میں دل نہیں لگتا، لیکن اکثر میجورٹی ہماری الحمدللہ رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں جنہوں نے مسجدوں کو زینت کے طور پر اپنی عبادتوں سے سجایا ہے، کیا یہ رمضان کی چینجنگ نہیں ہے؟ یہ رمضان کا انقلاب نہیں ہے؟ کیا یہ رمضان کے بدلنے والے حالات نہیں ہے؟
کہ ہمارے لیے وہ قوت پیدا کر کے دیتا ہے رمضان کہ ہم 20 رکعت تک بھی پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں، آپ کی مسجد میں تو جانتے ہیں آپ دو یہاں پر امام ہوتے ہیں تراویح کے لیے۔ میں برسوں سے الحمدللہ اب یہ شاید 20واں سال ہوگا میری تراویح کا، انشاءاللہ رب ذوالجلال زندگی کی آخر سانس تک مجھے قرآن پاک کے ساتھ شغف اور تراویح کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے محسوس کیا تھا تقریباً 18 سال تک میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ایک رکعت بھی۔ میں 20 پڑھاتا ہوں تو پڑھاؤں گا، میں نے کبھی شیئر نہیں کیا تھا، اور پڑھانے کے وقت کبھی اندازہ نہیں ہوتا پیچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے مسلح کی فکر ہے، ایک حافظ قرآن کو کئی چیزوں کی توجہ دینی رہتی ہے، رکعتوں کو بھی دماغ میں رکھنا ہے، قرآن کے صفحات کو بھی، آیتوں کو بھی، اور اس کے علاوہ وقت کا خیال رکھنا ہے، اور پھر تجوید کا خیال رکھنا ہے، اور پھر ایک آیت ادھر سے ادھر مل نہ جائے اس کا خیال رکھنا ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا دوسری میں سجدوں کے بعد بھول نہ جائے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب کون سی رکعت میں ہیں ہم، سجدے میں جانے کے بعد پہلی میں ہے کہ دوسری میں، یہ تمام چیزوں کے خیال میں پیچھے کا خیال آتا نہیں ہے، کتنے لوگ کھڑے ہیں، کس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کون اشک اشک کر رہا ہے، اس کا خیال ایک حافظ قرآن کو نہیں آتا، لیکن سننے کو ملتا ہے کچھ لوگ پریشان، کچھ لوگ تعریف، بہرحال۔ لیکن اب احساس ہونے لگا جب یہاں میں نے تراویح پڑھایا، 10 مولانا پڑھاتے ہیں، 10 میں پڑھاتا ہوں، تب اندازہ ہونے لگا کہ پیچھے کھڑے ہونے کا بھی ایک الگ علم ہوتا ہے، پیچھے کھڑے ہونے کا ایک الگ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ پڑھانے کے وقت اندازہ نہیں ہوتا تھا، پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے میں ایک الگ اندازہ ہوتا ہے کہ خاموش اتنی دیر تک کھڑا ہونا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ تب پھر احساس ہوا اتنے سالوں تک جو ہمارے پیچھے پڑھ رہے ہیں یہ اپنے سے پڑھ نہیں رہے، رمضان انہیں کھڑا کر کے رکھا ہے۔ رمضان کا یہ احسان ہے کہ ان کے اندر اکتاہٹ کو ختم کرتا ہے، ملال کو ختم کرتا ہے، بے چینی اور بیزارگی کو نکال دیتا ہے۔ باقی دنوں میں کھڑے ہو کر کے دکھاؤ، کوئی 20 رکعت کیا 4 رکعت میں مسجدوں کی صفیں خالی ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس پاکیزہ مہینے کی ہر ساعت اور ہر لمحہ ہمیں مولا سے قریب کرنے والے راستے دکھاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں پوچھنے کے لیے آتے ہیں، مسائل جتنے رمضان میں پوچھے جاتے دوسرے دنوں میں نہیں پوچھے جاتے۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ اے محبوب، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہمارا مولا ہے کہاں؟ کہ چند صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے، یہی اسی صفحے میں قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی میں یہ آیت بھی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألونک عبادی عنی فإنی قریب، یعنی اے محبوب آپ سے میرے بندے پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں۔ یہ سوال کب آیا تھا جانتے ہیں آپ صحابہ اکرام؟ یہ رمضان کے موقع پر۔ ظاہر سی بات ہے ایک طلب ہوتی ہے بندے کو کہ میرا مولا ہے کہاں، یہ بندہ پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ تب رب نے بھی جواب کیا دیا، اے محبوب ان سے فرما دیں فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں تم سے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب تم مجھ سے بات کرتے ہو میں تمہارا جواب بھی دیتا ہوں۔ اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تم مجھی کو پکارو اور مجھ پر ہی یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کو میں نے شاید وہ حدیث بھی بتائی، جب بندہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے مولا تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب بندہ تلاوت میں مشغول ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلا جز، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتا ہے، رب کی طرف سے جواب آتا ہے۔ فرشتوں کو مولا مخاطب کر کے فرماتا ہے حمیدنی عبدی، اے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری حمد بیان کی ہے۔ الرحمن الرحیم، جب بندہ رحمان اور رحیم کہتا ہے اسے مولا فرماتا ہے اثنانی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بندے کی زبان سے نکلا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے مجدنی عبدی، فرشتے دیکھو
میرا بندہ مجھے بزرگ کہہ رہا ہے، میرا بندہ مجھے برتر کہہ رہا ہے، عظیم کہہ رہا ہے، تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ہر آیت پر جواب ہے۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی، جب جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری سماعت رب ذوالجلال کی نداؤں کو سن نہیں پاتی۔ اللہ عز و جل کے حضور موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اے مولا، تجھے پکارنے والے ہر طرح کے ہیں، اچھے لوگ بھی پکارتے ہیں، برے لوگ بھی پکارتے ہیں، گنہگار بھی پکارتے ہیں، پرہیزگار بھی پکارتے ہیں، کیا تو سب کا جواب دیتا ہے؟ کہا ہاں موسیٰ، میں ہر بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کیسے دیتا ہے مولا؟ رب فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے کہتا ہے یا ربی، اے میرے پالنے والے رب، میں اس سے کہتا ہوں۔ گنہگار بندہ بھی پکارتا ہے، نیک بھی۔ جب نیک بندہ مجھ سے یہ کہتا ہے، میں اس کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے بندے بول میں حاضر ہوں، تجھے کیا چاہیے؟ لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں۔ تو رب تعالیٰ بندے سے یہ کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، آپ نے عرض کیا مولا جب گنہگار پکارتا ہے تب بھی تو جواب دیتا ہے؟ یعنی مولا تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہاں موسیٰ، جب ایک گنہگار پکارتا ہے یا ربی، تو جواب میں 70 بار میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ 70 بار ایک گنہگار کے پکارنے پر، اور نیک بندے کو صرف ایک ہی بار جواب آتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں موسیٰ، نیک بندہ جب پکارتا ہے اسے اپنے نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ وسیلے میں اپنے اعمال پیش کرتا ہے، اس کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن گنہگار جو پکارتا ہے صرف میرے بھروسے پہ پکارتا ہے، صرف میری رحمت پر اسے یقین ہوتا ہے، باقی اس کے پاس اعمال نہیں ہوتے۔ تو جس نے میری ذات پر کمال کا یقین کیا، میں اس کے لیے اتنی مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ پاک مہینہ قریب کرنے والا مہینہ ہے، جو ہم بچھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے رمضان کی راتوں میں نہیں دیکھا قرآن کی تلاوت ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی لے آتی ہے؟ قرآن کی تلاوت ہم پورے سال بھر رمضان کے علاوہ مہینوں میں کرتے ہیں، لیکن وہ کیفیت داری نہیں ہوتی جو تراویح میں قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں۔ بہتوں کو میں نے دیکھا قرآن اگرچہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن آیتیں پورے جسموں میں ہمارے مشاعر کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، ہمارے ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں، صرف اس احساس کے ساتھ کہ یہ جو مصلی پر سنایا جا رہا ہے میرے پالنے والے خدا کا کلام ہے، وہ روح میں اترتا ہے، وہ قلب میں اترتا ہے۔ اس پاکیزہ مہینے کی آمد سے پہلے میرے عزیزو، جب آپ کو یہ تمام چیزیں بتا دی گئیں کہ تمہیں رب تعالیٰ سے قریب کرنے والا مہینہ آ رہا ہے، تو اب تیاریاں اسی انداز کی کرو۔ راشن تمہارے گھر میں لانا یہ مولا تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے، وہ رزق کے دروازے بے حساب کھولتا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ وہ تمام چیزوں کے خیالات کے لیے تمہیں رمضان نہیں دیا گیا، تم جتنا ہو سکتا ہے اپنے ظاہر و باطن کو سجانے میں لگ جاؤ۔ میرا چہرہ بگڑا ہوا ہے، مولا کا پاک مہینہ، اس کا پاکیزہ مہمان آ رہا ہے، میرے چہرے کو تو دیکھے گا رمضان، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مجھ پر لعنت برسا کر چلا جائے۔ یہ پورا مہینہ، پورے 30 دنوں تک میرے چہرے پر لعنت نہ بھیجے، میں ٹھیک ٹھاک کر لوں، میرے کپڑے سلیقے کے نہیں ہیں، ستر دکھا کر حرام کاریوں میں مبتلا رہتا ہوں، کہیں یہ پاکیزہ مہینہ دیکھ کر کے اپنا منہ نہ چھپا لے۔ ہم یہاں دنیا میں اچھے لوگوں کے سامنے پھٹے کپڑے پہن کر جانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اللہ کا مہمان جب آئے تو کیا ہم بے ستر ہو کر اس کے سامنے رہیں؟ وہ اگر مولا کے حضور جا کر شکایت کرے کہ اے قدیر و جبار خدا، فلاں بندے کے گھر بھی گیا تھا لیکن وہ ہمیشہ ننگا نظر آیا ہے، وہ ہمیشہ حرام کاریوں میں ملوث نظر آیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں سلیقہ اپنے ظاہر کا بھی ترتیب دینا ہے اور ہمارے باطن کو بھی اسی طرح۔ گھر کی خواتین، بچیاں بھی رمضان کی تیاریوں میں لگ جائیں، اپنے بچوں کو بھی تیاری کے لیے ایسے ان کے دماغ کو، ذہن کو تیار کریں کہ ان کے دلوں میں لگنے لگے کہ کوئی بارواب شخصیت ہمارے گھر آنے والی ہے، کوئی ہیبت والی چیز ہمارے گھر آنے والی ہے۔ اور
बचपन से यही होता था। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अपने छोटे नन्हे बच्चों को, जबकि रोजा फर्ज नहीं है उन पर, बालिग होने के बाद रोजा फर्ज होता है, लेकिन 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे रोजा रखते रहे। बुजुर्गाने दीन ने उसकी आदत उन्हें डाली सिर्फ इसलिए कि जहन में उनकी ऐसी तस्वीर बिठाई जाए कि रमजान के आते ही उनके खतो खाल बदल जाएं। जिंदगी में हमने आज भी देखा है, हमें बचपन में जो बताया गया था बुजुर्गों के जरिए से, हमारे वालिदैन के जरिए से, उसका असर आज भी होता है। मुझे याद है, बहुत छोटा सा मसला, बल्कि मसला कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन छोटी जिंदगी थी हमारी। गालिबन हमारी उम्र 5-6 साल की करीब की होगी। रोजा रखा था और वालिदैन बड़ा उसका एहतमाम करते थे। बच्चे जब रोजा रखते हैं, होता होगा आपके घरों में भी, उन्हें फूल पहनाए जाते हैं, उनके एजाज के लिए उन्हें मस्जिद लाया जाता है, नया जोड़ा पहनाते हैं। ये अच्छा काम है, उनको हौसला अफजाई होती है, उन्हें लगता है कि हमने एक बड़ा काम किया है। बचपन में ऐसा हुआ कि भूल करके खेलते खेलते पानी पी लिए और उस वक्त बड़ा गम हुआ कि दोस्तों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया कि इसका रोजा चला गया, रोजा चला गया। और रोते हुए जब घर पहुंचे तो माँ ने जब ये बताया, पहला मसला हमें ये भी मालूम हुआ कि भूल करके जब बंदा खा पी लेता है तो उसका रोजा जाता नहीं टूटता,